بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل جگنو کا کچن۔ میں ہوں جگنو معین اور آپ کے لیے میں آج پھر ایک مزیدار سی ریسیپی لے کر حاضر ہوئی ہوں جو ساتھ میں ہیلدی بھی ہوگی اور مزیدار بھی ہوگی اور آپ کے بچوں کے لیے بہت اچھا لنچ باکس میں رکھنے کا ذریعہ ہوگی۔ تو دیکھیے، ریسیپی پسند آئے تو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ تو دیکھیے، یہاں پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں انگریڈینٹس۔ تو یہاں پر میں نے 4 سے 5 جو ہے وہ بوائل آلو لے لیے ہیں، اور اس کے ساتھ میں نے یہ شرٹ کیا ہوا جو ہے وہ گوشت لیا ہے، اور ساتھ میں ہرا دھنیا جائے گا اس کے، اور ہری مرچیں جائیں گی۔ یہ آپ اپنے حساب سے سیٹ کر لیجئے گا۔ اگر خاص بچوں کے لیے ہی لنچ باکس کے لیے بنا رہی ہیں تو کم مرچیں ڈالیے گا۔ تو دیکھیے، یہاں پر ہم نے بوائل جو ہیں وہ چک پیس لیے ہیں، اور ان کو بھی میں نے بوائل کر کے یہاں پر رکھ لیا ہے، کیونکہ آج ہم ہیلدی جو ہیں وہ کباب بنانے والے ہیں۔ تو دیکھیے، یہاں پر جو چھولے تھے ان کو بھی میں اس طریقے سے گریڈر سے جو ہوں وہ کرش کر لوں گی، تاکہ یہ بھی جو ہے اسموتھ ہو جائیں، اور کوئی بھی جو ہے موٹا موٹا سا اس کے اندر کا جو بھی سخت پارٹ ہے وہ چھولوں کا نہ آئے۔ چھولے جو ہیں وہ کافی حد تک ہم نے گلا لینے ہیں، تاکہ ایسا کوئی بھی جو ہے وہ منہ میں آنے والی چیز ہمارے پاس نہ ہو۔ تو دیکھیے، ہم نے چھولوں کو بھی جو ہے وہ کر لیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ اسمبل کرنا شروع کرنا ہے۔ تو جو ہم نے شرٹ کر کے رکھا ہوا تھا، یہ بیف ہے میرے پاس، یہاں پر یہ ڈال دیں گے، اور ساتھ میں ہرا دھنیا اور ہری مرچیں ڈال دیں گے، اور اس کے ساتھ اس میں کچھ مسالے بھی جائیں گے۔ تو میں نے آپ کو کباب کا مسالہ جو ہے وہ سکھایا ہوا ہے، تو وہ یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں۔ میرے پاس اس وقت تیار تھا تو میں وہی یہاں پر ڈال رہی ہوں۔ تو یہ میں نے اس کوانٹٹی کے حساب سے یہاں پر ایڈ کر دیا ہے۔ آپ ہلدی، مرچی، نمک، زیرہ، دھنیا اور کھٹائی پاؤڈر، یہ سب چیزیں اس کے اندر ایڈ کر سکتی ہیں اگر آپ کے پاس یہ تیار مسالہ بر وقت نہ ہو۔ تو اچھی طریقے سے اس کو ہم نے مکس کر دینا ہے، اور بہت اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے، تاکہ ایک ایک جگہ پر یہ تمام مسالہ جو ہے وہ یکجان ہو جائے۔ یہ کباب بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور ہیلدی بھی ہوتے ہیں، تو یہ میں اکثر بنایا کرتی ہوں۔ تو میں نے اسی لیے سوچا کہ میں آپ کو جو ہوں وہ اس کی ریسیپی دے دوں۔ تو ہم نے کباب ابھی فریج میں رکھ دیے ہیں نیچے ہی، تاکہ وہ اچھی طریقے سے سیٹ ہو جائیں۔ تب تک ہم نے ایک انڈا لے لیا ہے۔ ایک انڈا اتنے کبابوں کے لیے انف ہوگا۔ اچھی طریقے سے پھیٹنے کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ ہم زیادہ کچھ نہیں ڈالیں گے۔ آپ نمک اور کالی مرچی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ میں کالی مرچی یہاں پر یوز نہیں کر رہی ہوں، کیونکہ مسالے کے اندر ہی جو ہم نے بنایا ہے اس کے اندر ہی کافی زیادہ جو ہے وہ کالی مرچی یوز ہوئی ہے۔ تو دیکھیے، یہاں پر فریج سے میں کباب لے آئی تھی، کافی حد تک یہ سیٹ ہو گئے ہیں۔ بس میں نے 15-20 منٹ ان کو رکھا تھا اندر سیٹ ہونے، اور اپنے سائز کے مطابق آپ ان کی کباب تیار کر لیں گے۔ آپ اگر بن کباب کے اندر رکھ رہے ہیں تو اس کی پیٹی بھی بنا سکتے ہیں، جو تھوڑی سی بڑی بنتی ہے، اور اس طریقے سے ہم نے کباب جو ہیں وہ 1 بائی 1 کر کے بنا لینے ہیں۔ ہلکا سا چپکنے کا اگر ایشو ہو تو آپ ہلکا سا ہاتھ میں آئل وغیرہ لگا سکتی ہیں، اور پھر یہ بنا لیں تو آپ کے کباب بہت اچھے بنتے ہیں، اور فرائی بھی یہ بہت اچھے انشاءاللہ تعالی ہو جاتے ہیں۔ تو آپ ان کو بنا کر اس طریقے سے بھی فریز کر سکتی ہیں، اور جب چاہیں جب نکال کر آپ دوبارہ ان کو تھوڑی سی دیر کاؤنٹر پہ چھوڑ دیں، اور اس کے بعد پھر آپ اسی طریقے سے انڈا لگا کر فرائی کریں گے تو یہ بے حد اچھے جو ہیں وہ کباب فرائی ہوتے ہیں۔ تو میں اکثر ان کو سیو بھی کر لیتی ہوں، لیکن آج کیونکہ مجھے زیادہ ضرورت ہے تو میں ان سب کو جو ہوں وہ فرائی ہی کر لوں گی۔ تو دیکھیے، اس طریقے سے ہم نے
ایک ایک کر کے جو ہیں وہ اپنے کباب بنا لینے ہیں۔ اور اگر آپ یہاں تک میری ویڈیو دیکھ لیے ہیں تو یہاں پر آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو آن کر کے آل پر سیٹ کر لیجئے گا، اور ریسپی پسند آئے تو ایک اچھا سا پیارا سا کامنٹ بھی ضرور کیجئے گا۔ تو دیکھیے تمام کباب ہمارے تیار ہو گئے ہیں۔ اب ہم نے توا جو ہے وہ تھوڑے سے آئل ڈال کے جو ہے وہ ریڈی کر لیا ہے، اور اب ہم ایک ایک کر کے اس کے اندر کباب ڈالیں گے۔ اور کباب بہت زیادہ جو ہے وہ بھرنے نہیں ہیں توے میں، ہم نے پہلے 4 ڈالنے ہیں، پھر جب تھوڑا سا سیٹ ہو جائے تو پھر اس کو تھوڑے سے اور ڈال دینے ہیں، تو تاکہ ہمیں ہلانے اور جلانے کا بھی جو ہے وہ مارجن اس کے اندر رہے۔ اور آئل بھی بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے، کم ہی تیل میں یہ اچھے طریقے سے فرائی ہو جاتے ہیں۔ ڈیپ فرائی کرنے کی ان کبابوں کو ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں تیل کی کوانٹٹی، آپ اس کو جو ہے وہ گھی میں بھی فرائی کر سکتے ہیں، آئل میں بھی کر سکتے ہیں، اور آپ مکھن کے اندر بھی ان کو فرائی کر سکتے ہیں۔ بچوں کے لحاظ سے تھوڑا سا ہیلدی اگر ان کو دیا جائے تو اچھا ہوتا ہے، تو آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ ان کو اصلی گھی میں بھی جو ہیں وہ فرائی کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے بس آپ نے جب ایک طرف سے ان کا کلر آ جائے تو پلٹنے کے بعد آپ نے توے کی بالکل سائڈ میں کر دینا ہے، اور پھر جو ہے مزید کبابوں کو ایڈ کرنا ہے، اور پھر وہی طریقہ کہ آپ نے 2-4 منٹ جو ہے وہ بالکل بھی ان کو چھیڑنا نہیں ہے تاکہ ایک طرف سے اچھی طریقے سے کلر آ جائے، اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ نے دوسرا سائڈ جو ہے وہ پلٹنا ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ہمارے کباب جو ہیں وہ فرائی ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ دیکھنے میں جتنے اچھے ہیں کھانے میں یہ اس سے بھی زیادہ جو ہیں وہ مزیدار ہیں۔ اور انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی، جھٹپٹ سی ریسپی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سالن وغیرہ میں بھی گوشت جو ہے وہ بچ جاتا ہے تو وہ جو ہے وہ کھایا نہیں جاتا، تو آپ ان کو بھی جو ہے وہ اس طریقے سے شرٹ کر کے اور کبابوں میں ڈال کر کباب جو ہیں وہ تیار کر سکتی ہیں۔ تو دیکھیے ماشاءاللہ سے ہمارے جھٹپٹ سے تمام کباب جو ہیں وہ میں نے فرائی کر لیے ہیں۔ ریسپی اگر آج کی آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا، اور اچھا سا پیارا سا کامنٹ کرنا تو بالکل بھی مت بھولیے گا۔ تو نیکسٹ ریسپی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملوں گی کسی نیکسٹ ریسپی کے ساتھ۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔